علی بھائی آپ سے اگلا سوال ہے، ہم نے بچپن سے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں علماء کرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علیہ مبارک الصلوۃ زمانہ میں والسلام۔ موجود ایک بہت ہی امیر شخص کا واقعہ سن رکھا ہے جس کا نام قارون تھا۔ اس کی دولت کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعہ کی تفصیلات سے بھی پلیز آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں جی، یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا بھی ہے۔ سورۃ المؤمن جسے ہم سورہ غافر کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، یعنی ان کی پوری قوم کی طرف بھی، لیکن وہ ڈومیننٹ سرداروں کے نام اس لیے لیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوتے تھے۔ تو فرعون کا تو سب کو پتہ ہے، حامان اس کا وزیر تھا۔ یہ قارون جو ہے نا، یہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا رشتے میں۔ یہ تورات میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ میں سورۃ القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ تورات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا۔ لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا، تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے، حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے وائسرائے کی شکل میں۔ اور یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے غداریاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے ریوارڈ کے طور پہ انہیں انگریزوں نے کہا کہ جی آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑائیں، جدھر تک پہنچ جائیں گے ساری زمین آپ کی، یہ جو ہزاروں کے نال لوگوں کی نکل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کزن تھا قارون، یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا، الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اور فرعون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیت سے تھا۔ یہ سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ سورۃ القصص سورت نمبر ہے 28 اور پارہ نمبر 20 کے اندر آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا، آیت نمبر 76 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اب یہ قرآن نے سپورٹ کر دیا کہ وہ آل فرعون میں سے نہیں تھا، ہے بنی اسرائیل میں سے تھا، اور تورات میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ ان کا چچا زاد لگتا تھا، پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے، کافر ہے تو مردود ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رشتہ دار ابو لہب مردود ہو گیا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اوپر۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ یہ 70 اونٹوں والی بات تو، یہ 70 اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں نا، قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھی۔ ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ لاتے تھے تو 70 بھی، یعنی بڑی 70 کا عدد ویسے عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بگاڑ، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑتا ہی ہے نا انسان، الا ماشاء اللہ۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کر، مراد کے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے
آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا مال 3 قسم کا ہے، کھا پی لیا، پہن لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دنیا میں رہ جاتے ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ قبر سے باہر رہتے ہیں، اس کے اعمال 7 قبر میں جاتے ہیں۔ تو اعمال میں ظاہر ہے جو مال اس نے خرچ کیا ہوگا وہ 7 قبر میں جائے گا، باقی مال باہر رہ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں، اور یہ مزے کی بات ہے جتنی میں نے حدیثیں بیان کی یہ متفقن علیہ ہیں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بیسٹ کتابیں جو ہیں ان میں، اور وہ ہے واقعہ ایلا والی حدیث جو نبی علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ زیادہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا زیادہ، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے فقر کے اعتبار سے زیادہ تھا۔ تو سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ پھر حضور نے ایک ایک بیوی کو آ کے آفر دی، سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا الحمدللہ۔ تو اس حدیث میں آتا ہے وہ جو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض ہو کے اپنی بیویوں سے چھت پہ چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق جب ملنے کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی۔ اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی پہ جب نشان چٹائی کے جسم پہ دیکھے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اتنی بڑے بڑے ان کے محلات ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت زبردست جملہ بولا، آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشین امپائر کے جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ اندازہ کریں آپ، حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے ابھی لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، لیکن سر اس واقعے کے بعد پھر حضرت عمر پہ کھل گئی۔ سر پھر ان کا ڈنڈا اتنا سخت تھا کہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں نا، نہ خود حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں رومنز اور پرشینز کو گرایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی فقر میں گزری ہے، ان کو دنیا کا مال دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال اس واقعے کی طرف واپس آئیں، سورہ قصص والا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے نا اس سے آخرت طلب کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی جو تو نے خرچ کرنا ہے اپنے لیے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر دے، اپنا بھی حصہ لے اس میں سے۔ وَأَحْسَنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، غریبوں کے اوپر لگا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد تو مت بچا۔ اگر تجھے دولت ملی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے پاس دولت آئی ہے وہ ڈان بنا ہوا ہے، اس کے لیے جناب بڑا وکیل کیا جج کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جج بھی کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ججوں نے کئی فیصلے دیے ہیں نا ایسے کہ جی ان کے اپنے جج بکے ہوئے تھے، تو وہ کسی نے پیسہ لگایا تو بکتے ہیں نا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں جو فساد کرنے والے ہیں نا ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب اتنی زیادہ نصیحت سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے، میرے پاس جو ہنر ہے، میں بڑا یعنی
ہوشیار آدمی ہوں, میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر کے جناب فلانی جگہ پلاٹ لے لیا سی تھے, آج جناب میرے اثاثے اتنے ہوئے ہیں. آج کل ٹی وی پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا, بڑے بڑے شریف لوگوں کے اثاثے ڈسکس ہو رہے ہیں, جو دنیا کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ فلاں حرام خور ہے, فلاں کی جداد اتنے گنا ہوگی, اپنی جدادیں آئی ہیں. اور جو لوگوں کہتے تھے ان کی تلاشیاں لو, اب یہ بھی اپنی تلاشیاں دیں نا, ٹھیک ہے, نام لیے بغیر. تو جو لوگوں سے تلاشی مانگتا ہے اس کو اپنی تلاشی دیتے ہوئے کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے جناب یہ میرا منی ٹریل ہے, یہ دیکھیں جناب, اس کی بجائے یہ کہنا شروع کر دے نہیں اس نے بھی دیکھو. یہ وہی ہے کہ پتر تو کیوں فیل ہویا, ابا جی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا ہے. بھئی اگر ابا جی کے دوست کا بیٹا فیل ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تیرا فیل ہونا جسٹیفائی نہیں بیٹا, ٹھیک ہے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بہرحال وہ کہنے لگا میرے پاس علم ہے خاص جس کی وجہ سے میں نے, اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ فجر کے بعد نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مانگتا ہوں, اور رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو, اور عمل ایسا مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو, ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے. کتنی پیاری دعا ہے. علم نفع والا, نقصان والا نہ ہو. علم دین بھی نقصان بن سکتا ہے اگر آپ اس کو بیچنا شروع کر دیں, اور عمل بھی, نیک عمل بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی, دکھلاوا آ گیا. یہ تو پھر لادہ سے ایک ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کیا قارون نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دیں. من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا, جو اپنی قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے قارون سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس. اللہ تو وہ ہے جس نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا, تو یہ قارون کو اپنے جو مال کے اوپر اتنا بڑا زوم ہے یہ کس بنیاد پہ تھا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون, اور جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا, یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت کی ہیں. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب من عذاب لے آئیے توڑے, بغیر پوچھے اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. اور یہی قارون کے ساتھ ہوا ہے. جناب سنیں, یہ بھی ڈراپ سین آ رہا ہے اس کا. فخرج علی قومہ فی زینتہ, تو ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ, آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ جی بڑی مہنگی گاڑی کے اندر بڑے مہنگی گھڑی پہنے ہوئے اور بڑے مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے ہوئے نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جو اللہ نے قارون کو دیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا, کسی کی فلم بھی کامیاب ہونا وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. جس نے حرام خوری سے بہت زیادہ پلاٹ بنا لیے وہ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے, تھوڑے سے مال میں اللہ نے برکت دی ہے جی, میں تو کچھ بھی نہیں سا وہ فضل ہے. تو ڈیپ ڈک کرو تو پھر تمہیں پتہ لگے نہیں کتنے کتنے کام پائے نے اتنے تک پہنچنے واسطے. بعض لوگ ناراض ہوئے ہیں, میں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا نا کہ جو بھی ارب پتی ہے نا میرے بھائی, کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے. رزق کے حلال رزق کے اوپر کوئی شخص اتنا اوپر نہیں کبھی جا سکتا, کہیں نہ کہیں اس نے کمپرومائز کیا ہے اصولوں کے اوپر. تو اس کے نا جواب میں کئی لوگوں نے نیچے کومنٹس کیے کہ علی بھائی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی کیا ہے. یہ یار بات کر رہے ہیں تواڈے بابیاں دی, تسی پہنچ گئے ہو خلفائے راشدین ہوتے, ٹھیک ہے, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. ان کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن و سنت میں, اور دوسرا ان کے پاس وہ مال نہیں تھا جو آپ کے پاس مال ہے. خلفائے راشدین کا تو سارا مال جمع کریں تو ایک ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس اس سے زیادہ مال موجود ہے. تو ان کی مثال آپ لوگ کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں سے ناجائز زمینیں ہتھیا کے اپنے مال کو ڈبل کیا ہے, کہیں پہ سودی قرضے لیے ہیں, کہیں بدماشی سے ہتھیایا, کہیں پہ فائلوں کو پہیے لگائے ہیں. وہ تو خود بول کے لوگ کہتے ہیں. تو کہنے لگے کاش جو قارون کو دیا گیا نا اس طرح کا فضل ہمارے پہ بھی ہوتا. انہو لذو حظ عظیم, یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے, اللہ نے اس کو اتنا دیا, اللہ نے دیتا ہے نا جی, تو ہم تکلیف ہے سانو نہیں تکلیف, جہدے کول ہے نا انہوں ہی تکلیف کٹنی پینی آخرت وچ.
وقال الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم والے تھے نا، یہاں اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ دولت کے اوپر لگام علم کی ہونا پھر انسان صحیح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، جب انہوں نے ان کی بات سنی نا کہ یہ بڑا خوش نصیب، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ان کا تمہاری خرابی ہو، اللہ کے حضور جو اجر ہے وہ اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے، اس علمی حقیقت تک کہ یار اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو صبر کرنے والے ہیں۔ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ دنیا تو ساری صبر پہ چل رہی ہے نا جی، پورے کا پورا دین، پوری کی پوری زندگی صبر ہے۔ تین چیزوں پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندی جو ہے نا، اس پہ صبر کرنا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا، سردیوں میں غسل کرنا، گرمیوں کے روزے رکھنا، صبر کرنا پڑے گا۔ دوسرا صبر ہے حرام خوری سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا، رزق کے حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا، وہ تو سب سے مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے کہ رزق حلال میں پھر آپ عیاشی کی زندگی نہیں گزاریں گے، دوویں جہانی مٹھے باؤ، انج نہیں ہوئے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے اس کو اس کے محل سمیت، خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس معاملے میں۔ سر وہ 30ویں پارے کے اینڈ میں بھی آیا نا، اللہ فرماتا ہے ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم نے کسی کو برباد کر دیا کہ کوئی آگے ہم سے بدلہ لے لے گا، کیونکہ ہم جس کو کر گزرے تو ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکی جماعت۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ یار ساڈے کول بھی قارون جتنا مال ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلے دن کیا ہوا، یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، وہ کہنے لگے ہائے افسوس، بھئی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے۔ وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس طرح کی دولت بنا کے، شکر ہے جناب اسی دی زمین میں دسا دیے گئے۔ ایک دن بعد ہی رزلٹ جب سامنے آیا نا، سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا۔ او یہ کیا ہوا، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جگایا۔ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے، اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں، شکر ہے یار اسی غریب ہی چنگے ہیں۔ یہ تو مارا گیا اپنی دولت سمیت، وہ دولت تو اس کو بچا سکی نہیں۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کبھی بھی ناشکرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفر سے مراد ناشکرے لوگ ہیں، لیکن ناشکری ہے نا، اللہ نے رزق دیا تھا، اللہ نے نعمتیں دی تھی، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی، اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کی ہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ یہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔